أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد عزیزان محترم معزز سامعین، مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا، جس کے ذیل میں کچھ معروضات کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اتنی مشہور آیت ہے کہ ہر بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہے، جوان تو اکثر جانتے ہیں، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ مع الصادقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کیا مطلب؟ یعنی ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ اور محبت اور مودت اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں، ہمارے محلے میں محبت بھی دکھائی دیتی ہے، مودت بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن مودت جو صادقین سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، محبت اور مودت میں بہت فرق ہے۔ اس کو ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بچے کے تھکان کو دیکھ کر ماں اس کو کھانا کھلا کر رات میں سلا دے، یہ محبت ہے، اور وہی ماں نماز صبح میں اس کو اٹھا دے، یہ مودت ہے، یہ مودت ہے۔ تو اگر صادقین کی پیروی کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ اس کا بچہ جس پر نماز واجب ہے وہ سوتا رہ جائے اور اس کی ماں اس کو نہ اٹھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہیں لیکن صادقین کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر ہمارے ہاں عمل کی کمی پائی جا رہی ہے، اگر ہمارے یہاں صرف زبانی دعویٰ ہے، جب نعرے لگتے ہیں تو سب کے جوش دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو وہی جوش غائب نظر آتا ہے۔ در حقیقت معیت کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ عمل میں بھی معیت دکھائی دے آپ کے، اور زبان کے اقرار میں بھی معیت دکھائی دے۔ اچھا، یہ جو معیت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کیسی معیت ہے؟ آیا یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے یا فکری ہے؟ اگر جسمانی قربت کا حکم دیا جاتا، اگر معیت کا حکم جسمانی دیا جاتا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین تو کئی زمانے پہلے جا چکے، اور ایک جو زندہ ہے وہی پردہ غیب میں ہے۔ تو اگر جسمانی معیت کا حکم دیا گیا ہوتا تو اس زمانے کے لوگ کہتے تو صادقین تو اس زمانے میں تھے، ہم کیسے ان کے ساتھ ہو جائیں؟ ہم تو اس زمانے میں ہیں۔ بہت سے صادقین شہادت پا کے چلے گئے
اور ایک صادق جو بچا ہے وہ پردہ غیب میں ہے، تو کیسے ہم مائیت اختیار کریں، کیسے ہم پیروی کریں، کیسے ان کے ساتھ ہو جائیں؟ تو مطلب یہ ہوا جسمانی حکم نہیں ہے۔ اگر جسمانی حکم ہوتا تو اس زمانے میں بہت سے ایسے تھے جو رسول کے جسم کے ساتھ تو تھے، رسول کے ساتھ تو تھے لیکن رسول کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تھے، لیکن سب کو لے کر تو چلے گئے، لیکن ایک وہ تھا جس کو اپنے بستر پر لٹا دیا تھا، جسم کے لحاظ سے قریب تو نہیں تھا، فکر کے لحاظ سے ایسا قریب تھا کہ دور ہو کے بھی رسول کو فائدہ دے رہا ہے۔ ایک صلوات محمد والے تو پتا چلا کہ جسم کا قریب ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، فکروں کا قریب ہونا ضروری ہے، فکری لحاظ سے صادقین کی پیروی کرنا ہے، صادقین کے ساتھ ہونا ہے، جسم کے لحاظ سے نہیں۔ ورنہ بہت سے ایسے تھے کہ رسول کے ساتھ چلا کرتے تھے لیکن ان کی مثال اس جیسی ہے کہ جیسے ایک شمع جلا دیجئے، شمع آپ جیسے ہی جلائیں گے کچھ دیر میں کچھ پروانے وہاں پر نظر آنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی شمع ختم ہو جائے تو وہی پروانے اس کے جنازے کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پروانے بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت اصلی نہیں رکھتے، حقیقی نہیں رکھتے، لیکن ان پروانوں میں کچھ پروانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شمع میں ایسا جھونک دیتے ہیں کہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی جنازے کو چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ تو پتا چلا کہ جسموں سے پیار نہیں ہوتا، فکر سے انسان کو نزدیک ہونا چاہیے، جسم سے قربت کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، فکری لحاظ سے انسان کو صادقین سے قریب ہونا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اب اگر فکر کی بات آ جائے تو چاہے جیسا زمانہ ہو، کیسا بھی زمانہ ہو، اب آپ دیکھیے نئے سال کا نیا محرم آ گیا، پچھلا محرم چلا گیا، ایک سال اور آگے بڑھ گئے، یعنی جو گیا ہے وہ ماضی ہے، جو چل رہا ہے وہ حال ہے۔ کل کا جو کپڑا تھا آج پرانا ہو گیا، کل کا مکان آج پرانا ہو گیا، کل کا فرش آج پرانا ہو گیا، کل نیا آیا تھا پچھلے سال، اس سال اب وہ پرانا ہو گیا، یعنی ہر چیز کا وقت جا رہا ہے، ہر چیز ماضی میں تبدیل ہو رہی ہے، پاسٹ میں بدل جا رہی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو پریزنٹ میں ہے، جو نیا لے آئے وہ پریزنٹ میں ہے، حال ہے، اور کچھ چیزیں مستقبل میں آنے والی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے جس کا حال بھی ایک ہے، جس کا ماضی بھی ایک ہے، جس کا مستقبل بھی ایک ہے، نہ کبھی پرانا ہوگا نہ کبھی نیا ہوگا، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ نعرہ تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، حسینیت زندہ باد ہے، وہ کل بھی حسین تھا، وہ آج بھی حسین ہے، یہ ذکر کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جسمانی قربت نہیں ہے، فکری قربت ہونا ضروری ہے۔ کل بھی حسینی پائے جاتے تھے، آج بھی حسینی پائے جاتے ہیں، آج بھی حسینی پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے۔ تو ہمیں صادقین کی پیروی کرنا ہے فکری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے کوئی یہ نہ تصور نہ کرے۔ بہت سے ایسے ہیں جو زیارت پہ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ قربت پا لیے، ہے اس کا مقام الگ ہے، ثواب الگ ہے، لیکن کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ہم نے جالی پکڑ لیا تو زیارت قبول ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو ہندوستان میں رہ کر بھی اگر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے وہ زائر حسین قبول ہو جائے، وہاں پہنچ کے بھی نہ پہنچ پایا۔ اب قربت کی کیا کیا مثالیں دے، لوگوں نے اپنے آپ کو دفن بھی کروا لیا کہ شاید ہم جسمانی لحاظ سے قریب ہو جائیں، لیکن جب تک فکر قریب نہ ہوگی، فکری لحاظ سے جب آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے آپ جسمانی لحاظ سے کتنا بھی قریب ہو جائیں، شمار آپ کا ان کے مخالفین میں ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حج
اس زمانے میں پرانے زمانے میں لوگ حج پہ جب جایا کرتے تھے، کوئی اونٹ سے جا رہا ہے، کوئی گھوڑے سے جا رہا ہے، بڑا سخت زمانہ تھا، کئی کئی دن لگ جاتے تھے لوگوں کو حج کرنے کے لیے، بیابان بہت مر بھی جاتے تھے۔ اسی بیابان میں ایک شخص سے ملاقات دوسرے حاجی سے ہوئی، اور جب دونوں حاجی ملاقات کرنے لگے، بات چیت جب بڑھی تو بات پہنچی جنگ صفین تک، جنگ صفین تک بات پہنچی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم ہوتے تو علی کے لشکر میں ہوتے، سامنے والے نے کہا ہم ہوتے تو معاویہ کے لشکر میں ہوتے، اور بات اتنی بڑی کہ آؤ پھر ہو جائے دو دو ہاتھ، کون کس کے لشکر میں ہوتا پتہ چل جائے گا۔ ادھر جس نے علی کے لشکر میں ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی آ گیا میدان میں، کئی سو سال بعد کی بات ہے یہ۔ ادھر علی کے لشکر والا آ گیا لڑنے کے لیے، ادھر معاویہ کے لشکر والا آ گیا لڑنے کے لیے، کہا ہم ہوتے تو ان کے میں ہوتے، اس نے کہا اگر ہم ہوتے تو علی کے لشکر میں ہوتے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ جنگ صفین نہیں ہے، صفین کی گفتگو ہو رہی تھی، وہی پہ میدان سج گیا، ایک علی کی طرف سے آیا، توجہ چاہتا ہوں، ایک علی کی طرف سے آیا، ایک معاویہ کی طرف سے آیا، اب دونوں نے جنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جو معاویہ والا تھا علی والے پر بھاری پڑنے لگا، اور یہاں تک ہو گیا کہ وہ کچھ ہی وار میں اس کو ختم کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور جب وہ گرا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت وہاں آئی ہے، ایک نورانی شخصیت وہاں آئی ہے، پھر یہ بے ہوش ہو گیا۔ بس اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ جب اس نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھا کہ یہ خود مرنے والا تھا، یہ تو زندہ ہے، جو مارنے والا تھا وہ مرا پڑا ہے، مرا پڑا ہے۔ تو اس نورانی شخصیت سے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہ میں ہوں، میری طرف سے تم لوگ رہے تھے، اب جب تم جانا اپنے قبیلے میں تو جا کر یہ کہنا، جب وہ پوچھے کہ تم یہ چوٹ دیکھو، ہم نے تمہاری چوٹ صحیح کر دی ہے لیکن کچھ نشانات ہم نے باقی رکھے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کچھ نشانات جو باقی ہے، اب اگر کوئی پوچھے تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی تو تم یہ کہنا ہم علی کے لشکر میں جنگ کر رہے تھے، ہم علی کے لشکر میں جنگ کر رہے تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ لشکر کب کا گزر گیا، کئی سو سال پہلے جنگ ہوئی تھی، تم اب کیا بول رہے ہو، کیا گرمی سوار ہو گئی، تو تم ان کو اپنے نشانات دکھا دینا، توجہ جاتا ہوں۔ اب جیسے ہی گیا لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اتنی دیر میں کیوں آ رہے ہو، ہمارا قافلہ تو پہلے آ گیا، تم کہاں پھنس گئے تھے، کہاں بچھڑ گئے؟ کہا میں علی کے لشکر میں جنگ صفین لڑ کے آ رہا ہوں، جنگ صفین لڑ کے آ رہا ہوں۔ سب نے تعجب سے کہا تم ابھی کے زمانے کے ہو، صفین کئی سو سال پہلے ہو چکی، تم کیسے علی کے لشکر میں لڑے؟ پر اس نے ایک جملہ کہا، تمہیں ماننا ہو مانو یا نہ مانو، یہ تمغہ میرے مولا علی نے مجھے دیا ہے۔ ایک صلوات محمد یہ مائیت آپ نے دیکھا، یہ فکری لحاظ سے قریب ہے، زمانہ گزر چکا ہے، جسم قریب نہیں ہے لیکن فکر علوی ہے، فکر علی والی ہے، تو آج وہ علی کے لشکر میں دکھائی دے رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، آج وہ علی کے لشکر میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو پتا چلا بہت سی جنگیں تو گزر گئی لیکن ہم فکر آج بھی باقی ہے۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کون حسینی فکر والا ہے، کون یزیدی فکر والا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یزیدی فکر والے آج بھی موجود ہیں، بڑے بڑے قاری قرآن انٹرنیٹ میں بیٹھ کے یہ دعا بدعا دے رہے تھے، اے بار الہ ایران پہ جہنم کے دروازے کھول تھے تو قاری یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قاری قرآن کہہ رہا ہے، جو زمانے والوں کو قرآن پڑھا رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا۔ تو پتا چلا قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک فکری ہم آہنگی اہل بیت سے نہ ہو، اہل بیت سے دور ہو کر تمہاری تلاوت قرآن بھی کام نہ آئے گی۔ اگر تم اہل بیت سے دور ہو گئے،
اگر تمہاری فکر اہل بیت سے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہماری فکر ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، آیا حسینی لشکر کی طرف لے جا رہی ہے یا آج کے یزیدی لشکر کی طرف لے جا رہی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کس کے فکر کی طرف جا رہے ہیں۔ آج زمانہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو جان لو کہ حسینی فکر کہاں ہے اور یزیدی فکر کہاں ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم حسینی ہو جاؤ، تم دیکھ لو، پرکھ لو، تحقیق کر لو، اس کے بعد حسینی ہو جاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ ایسی فرش ازا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ایسی فرش ازا ہے جہاں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے نہ نسل دیکھی جاتی ہے، سب کے لیے یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، آؤ ابھی بھی وقت ہے حسینی ہو جاؤ، آؤ ابھی بھی وقت ہے حسینی ہو جاؤ۔ تو یہ فکری لحاظ سے ہمیں حسینی ہونا ہے، جسمی لحاظ سے کافی نہیں ہے، فکر ہماری حسینی ہو تبھی ہم صادقین کی پیروی کرتے نظر آئیں گے۔ فکر ہماری علوی ہو، فکر ہماری حسنی ہو، یعنی حسنی ہو کیا مطلب، حسینی ہو کیا مطلب، یعنی جب وقت پڑے تو شہید ہو جاؤ اور جب وقت پڑے تو صلح کر لو۔ اب ہمیں کبھی تعجب یہ نہ کرنا چاہیے کہ ایران نے اتنی شہادتوں کو پیش کر دیا تو اب صلح کیوں کر رہا ہے، یہ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہماری فکر حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ ایک صلوات محمد کل امام حسن نے بھی صلح کیا اپنے شرطوں پر، آج حسنی بھی جو بھی فکر حسنی رکھتا ہے وہ بھی صلح کرے گا اپنے شرطوں پر، ورنہ شہادت تو ہم نے سیکھا ہی ہے، شہادت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ہمارے اندر اور توانائی آ جاتی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ ایک ایسا ملک جو کئی سالوں سے پابندیاں جھیل رہا ہو وہ ٹک پائے گا، جہاں سب کو ختم کر دیا گیا، لیڈرشپ ڈھا دی گئی اور ہر طرح کی لیڈرشپ ڈھا دی گئی، روحانی لیڈرشپ ڈھا دی گئی، فوج کی لیڈرشپ ڈھا دی گئی، انتظامیہ لیڈرشپ ڈھا دی گئی۔ جب مین 3 جو استمبھ ہوتے ہیں جب وہ ڈھائے گئے، کچھ 56 انچ والوں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ہی دن میں کام تمام ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ جدھر فکر حسینی ہوتی ہے ادھر ہی 56 انچ کا سینہ بھی ہوتا ہے، ورنہ سینے تو بہت ہیں، سینے میں دل بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اپنے پہ آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے، اور جب کوئی انسان دوسروں کے ظلم پر دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو یہ جان لیجئے جب اس پر ظلم ہوگا تب بھی وہ نہیں بولے گا۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے دوسروں کی شہادت پہ خوشی منا رہے تھے، دوسروں کے مرنے پہ خوشی منا رہے تھے، کچھ نہیں بولا ظالم کے خلاف، جب ظالم نے ان کے بھی مارنے شروع کیے تو ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے۔ کیسے بولیں گے جہاں ایمان نہ ہو، جہاں فکر نہ ہو، جہاں کچھ نہ ہو، خود کی بساط نہ ہو، وہ کیسے بولے گا؟ تو آج بھی ہم حسینی فکر رکھ سکتے ہیں، آج بھی ہم یزیدی فکر والوں کو پہچان سکتے ہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے ایسی فکر رکھنے والے کہ جو ہر طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ بس آپ یہ دیکھتے جائیے، توجہ چاہتا ہوں، بس آپ یہ دیکھتے جائیے کون کیسا کیسا خواب دیکھ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کون کیسا کیسا خواب دیکھ رہا ہے۔ عزیزو، خواب انسان کو اسی وقت اس کا آتا ہے جس کی قربت ہوتی ہے، ہماری قربت تعزیے سے ہے۔ کبھی کسی نے کہا مولانا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تابوت اٹھا رہے ہیں، کیا ہم کسی تابوت اٹھانے لگے، کیا ہم منعقد کر دیں کوئی جلوس؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دیجئے۔ کسی نے کہا ہم نے دیکھا کہ ہم روزے کی زیارت کر رہے ہیں، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ فکری لحاظ سے ہم کتنی قربت رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم نماز پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، خواب ہم ایسا دیکھتے ہیں، کبھی کربلا میں نظر آتے ہیں، کبھی مدینے میں نظر آتے ہیں، کبھی مکے میں نظر آتے ہیں، لیکن ایک ایسا بدبخت بھی گزرا ہے جو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یزید آیا ہے، یزید آنے کے بعد خواب میں توبہ
بھی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری فکر آج تک یزیدی فکر ہے. جو جس کا قریب جس کے ہوتا ہے وہی خواب میں آتا ہے. تعجب تو اس بات کی ہے کہ تم نے اس کو پہچانا جس کا دنیا نے انکار کیا کہ ہم نہیں پہچانتے. ایک صلوات محمد وآل محمد. فکری لحاظ سے انسان جدھر قریب ہوتا ہے خواب بھی اس کو اسی کا دکھائی دیتا ہے. لیکن خواب میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کیا کہنا اس خواب کا. خواب میں ہم دیکھ لیں کہ ہم جنگ کر رہے ہیں امام کے ساتھ, کیا کہنا اس خواب کا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی نے نبی کو دیکھا یا اہل بیت کو دیکھا وہ خواب سچا ہوتا ہے. یعنی یہ روایت ہے, اپنے سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر رسول یا آل رسول میں سے کسی نے دیکھا تو وہ دیکھتا ہے, اور یہ یقینی روایت ہے کہ وہ دیکھتا ہے. اسے یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے زیارت کر لیا خواب میں. اور خواب دیکھنے کے لیے خواب کی بات آ گئی ہے. خواب بھی کبھی کبھی شیطان بھی دکھواتا ہے. ہر وقت خواب سچا بھی نہیں ہوتا. کوئی پریشان ہو جائے تو اس کے بھی وقت معین ہے کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کے نمائندے خواب دکھواتے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں وہ دکھوا دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر خواب پہ بھروسہ بھی نہ کریں اور کبھی اپنے خواب کو دوسروں کے سامنے بیان بھی نہیں کریں. یہ روایتوں میں ہے کہ اپنے خواب کو آپ کسی کے سامنے بیان نہ کریں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواب کو کسی نااہل کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہو اور اس نے جو ہے ایک جھوٹی تعبیر بیان کر دی تو خواب کا اثر بدل جاتا ہے, وہی تعبیر اس کی ہو جاتی ہے. تو جب بھی خواب دیکھیں تو بس ایک جملہ کہیں کہ اس خواب کی تعبیر اہل بیت علیہم السلام کے حوالے ہے. کسی سے تعبیر نہ پوچھیں, بہت بڑا علامہ بھی ہو تو نہ پوچھیں, کیونکہ یقین کسی کے پاس نہیں ہے. تو فکری لحاظ سے ہمیں صادقین کی پیروی کرنا ہے, صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے. یعنی کیا, اگر صادقین کہہ دیں تو ہم وہ کام کرنے لگیں. صادقین کہیں نماز پڑھو تو ہم نماز میں دکھائی دیں. صادقین کہیں روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھتے نظر آئیں. صادقین کہیں حج کرو تو حج کرتے نظر آئیں. آج لوگوں نے مسائل اتنے ہلکے بنا دیے ہیں کہ لوگوں پر حج واجب ہو جاتا ہے. پیسہ ہے, حج کر بھی سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حج کو ٹال دیتے ہیں. بہت سے آپ دیکھنے کو مل جائے گا کہ ان پر حج واجب ہے لیکن حج نہیں کرتے. ایسا کیوں ہے؟ مجلس بھی کر رہے ہیں, مجلس میں بھی لاکھوں خرچہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود حج کا بھی پیسہ ہے. حج واجب ہے, مستطیع اگر کوئی انسان ہو جائے تو حج واجب ہے. اس کے باوجود اگر حج نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ. اور مسئلہ یہ ہے, اگر کوئی انسان مستطیع ہو جائے اور حج واجب ہو جائے اور اس سال وہ حج نہ کرے, دوسرے سال جب اس کا پیسہ ختم ہو جائے گا تب بھی حج اس پر واجب ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر واجب ہو چکا, اس کے باوجود اس نے انجام نہیں دیا. اب چاہے پیسہ رہے یا نہ رہے اگلے سال, کہیں اس نے ڈبو دیا, کہیں خرچ کر دیا, لیکن اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا, واجب ہی رہے گا. تو دھیان دینے والی بات ہے عزیزوں. اگر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انسان اتنا پیسہ والا ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے, آپ پر واجب ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں, آپ اس کو بتائیں. اگر اس کو شاید نہ پتا ہو تو آپ بتائیں کہ دیکھو تمہارے اوپر حج واجب ہے. اگر کوئی روزہ نہ رکھ رہا ہو, آپ صادقین کی پیروی کرنے والے ہیں, صادقین کے ساتھ ہیں فکری لحاظ سے, تو آپ کو حسن حسین کا تو واقعہ یاد ہے. اگر کوئی بوڑھا شخص کوئی غلطی کرے تو اس کو کیسے سمجھانا ہے, کوئی بزرگ اگر کوئی غلطی کرے کیسے سمجھانا ہے, امر بالمعروف کیسے کرنا ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو ایسے طریقے سے بتائے کہ اس کو دل لگے نماز میں, آئے نماز میں. کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے,
تو آپ کو ایسے سمجھانا ہے کہ وہ سمجھ جائے، لیکن سمجھانا واجب ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بے نمازی کو، جس پر نماز واجب ہے، اس کو روٹی کھلا رہا ہے، وہ بھی گنہگار ہے۔ روٹی بنا کے کھلانا بے نمازی کو، جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ اس کو اور جرأت اس کی بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اگر بچوں کو تنبیہ کرنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں تنبیہ کرنا ہے کہ ایک وقت روٹی نہ ملے گی تمہیں اگر تم نماز نہ پڑھو، اور بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جی۔ اگر گھر میں کوئی ایسا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا لیکن آپ اس کے ہاتھ سے روٹی بنوا کے کھاتے ہیں، جائز نہیں ہے ایسے ہاتھ سے روٹی کھانا۔ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ ایسے ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس صادقین کی پیروی کا حکم دے رہا ہے خدا، وہی صادق آل محمد آگے بڑھ کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، لا ینال شفاعتنا من استخف الصلاۃ۔ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی صادقین کی پیروی اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کی شفاعت بھی ہم تک پہنچنی چاہیے۔ یہ کیسی فکری ہم آہنگی ہے، یہ کیسی مائیت ہے کہ دین بچانے کے لیے حسین نے اپنا سر دے دیا، اور سر کا سجدے میں کٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو اسی سجدے کے لیے میں نے سر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم مجھے یاد رکھو لیکن سجدے کو یاد نہ رکھو۔ میں یہ دیکھنا تو جہاں ابھی مائیت آپ کو دکھے، کربلا سے زیادہ مائیت قربت فکری لحاظ سے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ آج 2 محرم ہو گئی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ تمام شہداء کی فہرست جو کربلا میں ہے، یہی وجہ ہے کہ جب جناب تشریف نے بیعت کی کئی تمام لوگوں کے بعد سے، لیکن شاہ محترم نے کیا ہوا کہ دل میں جب داخل ہوا مغرب کی نماز کے وقت کچھ لوگ موجود تھے، مگر بیٹھ کر ہوتے ہوتے 10 بجے روایتوں میں ہے باقی کے 10 سے جب داخل ہو رہے تھے تو جو 10 تھے وہ بھی خدا آخر وہ بتا جناب مفتی ہو گیا تیار ہوا کبھی اس گلی میں کبھی دوسرے کوچے میں، کسی اسنا میں ایک سمندرے میں جا کر بیٹھ اندھیرا پر تاریخی تو نکلتی ہے، کیا دیکھا کہ سمندر میں بیٹھا ہے شخص کے باہر گھر پر آ چلا جا اپنے گھر کو، یہ کہہ کر آواز نکل گئی، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بیٹھے شخص چلا جا اشارے سے ابھی جو
جناب مسلم یقین اس گھرانے سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہے، گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اپنے زبان سے نے مجھے پانی دیا، اسی وجہ سے اشارہ کیا کہ کاسا آپ کو موضوع اندر جاتی ہے تو ایک کاسا آپ بنا کر پانی پی لیے تو اب چل رہا کچھ دیر کے بعد کرے گا میرا مسلم بیٹھے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کوئی نامحرم شخص چبور کرا کر بیٹھے چلا جا اپنے گھر کو۔ جناب مسلم بولتے ہوئے کہتے رہے اگر کسی کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، چون آتی ہے کون ہے کہاں سے ہے، مدینے سے ہے، مدینے میں کہاں سے، میں بنی ہاشم سے ہوں، بنی ہاشم کا نام سنا چون جاتی ہے، اچھا نہیں آپ مسلم کے عقید تو نہیں ہے، مسلم کے عقید عزیز اتنا سننا کام کاہی آپ نہیں کر رہے اندر تشریف لائیے جناب مسلم اندر جاتے ہیں صاحب مجھے مسئلہ ہے مجھے عبادت کرنی ہے، رات کی طرح سے جھلی عزیزوں اس کا ایک بیٹا ہے جس کو جیسے ہی پتہ چلا اس کے گھر میں ہے دبا دبا گیا اس نے جا کر میری ہمارے گھر میں فوج آئی، جیسے فوج کے آنے کی آواز سنائی دی جناب مسلم نے تلوار نکالا باہر نکلنا چاہتے ہیں، محترمہ نے روکا، توبہ نے روکا، کہاں جا رہے ہیں، جنگ کا اصول یہ ہے کہ آپ اندر رہیے، اگر وہ اندر آئے تو آپ حملہ کریے گا، آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ باہر جائیں گے لوگ پھیر لیں گے، جنگ کا اصول تو یہی کہتا ہے کہ میں اندر رہوں ایک ایک کر کے سب کو ماروں، لیکن میری یہ غیر گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میری وجہ سے تمہارے پردے پر آ جائے، میں کہوں گا اے جناب مسلم ارے آج سچائی بنی ہے، ساڑھی کا تمہا ہے، آپ کو کیا خیال ہے، ارے ایک بجلی آنے کی ہے، ارے یہی سنو تیار کا بیان مسلم باہر جنگ کرتے جا رہے ہیں، بنی ہاشم کا لال خوب لڑے لیکن چالاکی سے گدے میں لایا گیا اور پکڑ کے جب لایا گیا کہا امیر کو سلام کرو، جناب مسلم کہتے ہیں حسین ابن علی کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، جلال کو عمر کے سر کو قلم کر کے دارو شمار عزت کرتے ابو لالی تاریخ ہو گیا وصیت کو کر دو نہ میری پہلی وصیت تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے مولا کو خط دے کر بلا دیا، ان کو ایک خط بھیج دو کہ مولا کہاں ہے، یہاں کے حالات نہیں ہمارے، دوسری وصیت یہ ہے ہم نے کچھ قرض لے رکھا ہے میری ذرا تلوار بھیج کر میرے قرض کو ادا کر دیا جائے، اور ایک ایسا آپ دے دیجیے لوگ پیاسا ہے تو پانی آیا، جیسے پانی آیا دہن سے قطرہ خون میں گرا پانی کو واپس کر دیا، پھر سے پانی آیا پھر سے خون گرا واپس کر دیا، پھر سے پانی آیا، تیسری مرتبہ جب پانی واپس کیا تو پہلے واپس کیا، شاید میری قسمت میں پانی نہیں ہے، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہوگا، میں کہوں گا اے مسلم ارے حسینی بنتے گئے ہو جو حسین کے ساتھ ہوگا وہی بھی تمہارے ساتھ ہوگا، آئے حسین کی پیاسے سپا کیے گئے جناب مسلم کو بھی پیاسا مارا گیا، ادھر تلوار سے بات ہوا ادھر سلام بیٹا سلام جائے گا یا عوام اللہ عزیزو آج ہم سارے پڑھتے ہیں نا یہ سنت مسلم کی عقید ہے جو دور سے سارے پڑھی جاتی ہے السلام علیکم یا عوام اللہ، اب یہ سلام ہوا کے طور پر سوار ہو کر امام میں پہنچا، امام نے کہا علیہ السلام یا مسلم، امام خبر ہے مسلم شہید ہوا لیکن اب انہوں نے خبر کسی کو سنائی نہیں ہے جب تک یہ ضرورتی طور سے خبر نہ آئے، آپ کا روا دوا ہے اوپر کی جانب سے کچھ لوگ آگے نکلیں گے لیکن جیسے ہم نے حسین کو دیکھا اپنے راستے میں لگے کچھ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے جگہ تم نے اپنا راستہ کیوں بدلا، امام تم سے ملنا چاہتے ہیں
इसीलिए तो रास्ता बदला है कि जब इमाम से मुलाकात होगी तो इमाम पूछने के हालात पूछेंगे, इसलिए मैंने अपना रास्ता बदल दिया, लेकर आए इमाम के पास। इमाम ने कहा ये बताओ उनके हालात क्या हो, इनके दरमियान सुनाओ या कहीं गुस्से में चले तन्हाई में चले, अब जो कहना है कह दो, ये जो मेरे साथ लश्कर है ये तो पुराना नहीं है, जब वक्त हो गए चले थे मुस्लिम के पैरों में रस्सियां तैयार बनाया राजे को फिराया जा रहा था, इतना सुनना था। इमाम हुसैन बैठ जाते, बस एक आवाज, लोगों मुस्लिम की एक छोटी सी बच्ची है ना, उस हमीदा को मेरे पास ले आओ। जनाब हमीदा को लाया गया, 7-8 वर्ष की बच्ची है, अपने कानों को बिठाया और उसके बाद सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिए। अभी बताया नहीं है कि वापस शहीद हो गया। अजीजों, अहले बैत के घराने की बनी हुई बच्ची है, अंदाज से पता चल गया फौरन का साइलेंट तो है। अरे आप ऐसे हाथ फेर रहे थे जैसे नदी बच्चों के सर पे हाथ दे रहा था। मैं कहूँगा ना होगा सकीना देखेंगे, सकीना देखेगा नबीयों के साथ ऐसा शुरू किया जाता है। सकीना हाथ फेरने वाला तमाशे लगाने वाले तालियां मारने वाले